رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین افراد کی ایک زبردست ہمیں کہانی بتائی، واقعہ اور قصہ بتایا، جس سے آپ اور میں عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ان میں سے ایک چت کبری کی بیماری والا تھا اور دوسرا بندہ سر سے گنجا تھا اور تیسرا آدمی آنکھوں سے نابینا تھا۔ ہر تینوں بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں مبتلا تھے۔ اچانک ہوا یوں کہ ان کے پاس ایک انسانی روپ میں بندہ آتا ہے۔ سب سے پہلے چت کبری والے سے ملاقات کرتا ہے، سلام دعا کی، پوچھا، بتاؤ کہ تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے گے، لیل و نہار تم کیسے گزار رہے ہو۔ چت کبری والے نے اس کو اپنی داستان سنائی، کہا، آج میرا دکھ بانٹنے والے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو پھر سنیں میری درد بھری کہانی کیا ہے۔ اس چت کبری والے بیماری نے اسے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، صاحب دیکھ رہے ہیں پورے جسم پر داغ اور دھبے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لوگ مجھ سے دور بھی بھاگتے ہیں، اس عیب کی وجہ سے میں روزگار کی تلاش میں بھی نہیں نکل سکتا، مزدور تانا بھی مارتے ہیں، جس کے سبب میرے پاس دولت بھی کم رہ گئی ہے، میرے پاس مال و دولت بھی اتنا زیادہ نہیں۔ آخر اس بندے نے پوچھا، بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ اس چت کبری والے نے اسے جواب دیا، ہاں اگر کوئی دینا بھی چاہتے ہو تو پھر میری یہ بیماری دور کر دو اور مجھے دولت بھی وافر مقدار میں مل جائے۔ اس بندے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی چت کبری کی یہ بیماری فوراً دور کر دی اور اسے ایک اونٹنی عطا کر دی۔ دعا کرنے کے سبب بیماری بھی دور ہو گئی، ایک اونٹنی بھی مل گئی۔ ہوا یوں کہ یہ اونٹنی کو پالتا رہا اور اس کی خدمت کرتا رہا، آخر کار اس کے پاس اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ اونٹ کے دودھ کا کاروبار بھی چلنے لگا اور پیسہ بھی وافر مقدار میں آنے لگا، دولت کی فراوانی ہو گئی، جسمانی صحت بھی اور خوبصورتی بھی بڑھ گئی۔ وہ بندہ چلتا ہوا آگے گنجے کے پاس گیا، پوچھا، بتاؤ کہ تمہارے یہ شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ اس گنجے نے جواب دیا، آنے والے، آج میرا دکھ تو بانٹ رہا ہے تو سن میری درد بھری کہانی یوں ہے، میں سر سے گنجا ہوں، جس کے سبب لوگ مجھے تانا بھی مارتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کاروبار بھی نہیں کر سکتا، کہ مزدور اور آنے والے لوگ مجھے تانا مارتے ہیں، گنجا گنجا کے نام سے پکارتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس دولت بھی بہت کم ہے۔ اس بندے نے پوچھا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ گنجے نے جواب دیا، کچھ دینا چاہتے ہو تو سر کے بال ہو گئے اور دولت مل جائے۔ آنے والے جو بندہ اس سے پوچھ رہا تھا، دعا کی، سر کے بال آ گئے، اور دعا کی تو اسے ایک گائے مل گئی، کہا کہ جاؤ کماؤ۔ اب گنجا اس گائے کو پالنے لگا، سنبھالنے لگا۔ ہوا یوں کہ گائے کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا، دودھ بکنے لگا، دولت آنے لگی، بہت بڑا ذمہ دار اور بہت بڑا مالدار اور دولت والا ہو گیا۔ وہی بندہ نابینا کے پاس پہنچا، پوچھا، نابینے بتاؤ تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اس نابینے نے جواب دیا، آج مجھ سے میرا دکھ کوئی تو بانٹنے آیا ہے، سن مجھے نہیں معلوم کہ دن کیسا ہوتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ رات کی رنگت کیسی ہے، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے کی زیارت بھی نہ کی، میں تو آج تک اپنے باپ کو بھی نہ دیکھ سکا، میں بیٹھنے کے لیے بھی محتاج تو چلنے کے لیے بھی محتاج ہوں، میں روزی بھی نہیں کما سکتا۔ اس بندے نے کہا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نابینے نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اگر دینا چاہتے ہو تو مجھے آنکھ دے دو، مجھے دولت مل جائے۔ اس بندے نے دعا کی، اللہ نے اسے آنکھیں دے دی۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، بندے نے جو پوچھنے والا تھا تو اللہ نے اسے ایک بکری دے دی۔
اب نبینا آنکھیں مل گئیں، بینا ہو گیا، بکری لی، خوش ہوا، پتہ چلا دن کیا ہے رات کیا ہے، رنگت کیا ہوتی ہے، پھولوں کی بہار کیا ہوتی ہے۔ آخر بکری کو پال رہا ہے اور بکریوں کا بھی بہت بڑا ریوڑ ہو گیا۔ ہوا یوں کہ یہ بھی بڑا مالدار، ذمہ دار اور تندرست خوبصورت ہو گیا۔ دن تینوں کے اچھے اور بھلے گزر رہے تھے۔ وہی بندہ جو دعائیں دینے والا تھا ایک مرتبہ محتاج بن کر، فقیر بن کر اس کے پاس آتا ہے جسے چتکبری کی بیماری تھی۔ آیا، محتاج بنا، صدا دی، کچھ دے دو، محتاج ہوں۔ چتکبری جسے پہلے بیماری تھی مالدار ہو گیا، اسی کی دعا کے صدقہ سے فقیر کو پہچان نہ سکا کون ہے۔ کہا کچھ بھی نہ دوں گا، نکل جاؤ، دھتکار دیا۔ جب فقیر جانے لگا کہا وہ وقت یاد کرو جب تمہیں چتکبری کی بیماری تھی، جب تم غریب اور تنگ دست تھے۔ مالدار نے اکڑ کے کہا میں کوئی بیمار نہیں تھا، میں تو پیدائشی کی صحت مند اور خوبصورت ہوں، میں تو ورثاء کی طرف سے مال کا حقیقی وارث بنا ہوں۔ وہی سائل جانے لگا، دعا کی، اچھا پھر تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تمہیں وہی واپس حالت پہ لوٹا دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ بس یہ کہنا تھا، چتکبری واپس پلٹ آئی، مال سامنے کھڑا تھا، سارا ہلاک ہو گیا۔ برادران اسلام، یہی بندہ چلتے ہوئے اس گنجے کے پاس گیا جس کے سر کے بال نہ تھے، فقیر ہے، محتاج بن کے سوال کر رہا تھا، کچھ تو دے دو۔ گنجے نے کہا کیوں دوں، محنت سے کماؤ، میں محنت سے کما کر کھا رہا ہوں، کچھ نہیں دوں گا۔ فقیر منتیں کی، کچھ تو دے دو، نہ دیا۔ جانے لگا تو گنجے کو آواز دے کر فقیر کہتا ہے یاد کرو نا وہ وقت جب تمہارے سر کے بال بھی نہ تھے، یاد کرو وہ وقت جب تم غریب اور تنگ دست تھے۔ گنجا بعد میں بال ہو گئے، جواب دیتا ہے میں تو کبھی گنجا ہی نہ تھا، میں تو کبھی غریب اور تنگ دست نہ تھا، میری دولت پرانی آ رہی ہے، میں پیدائشی بالوں والا تھا۔ فقیر نے وہیں کھڑے کھڑے کہا اللہ اسے اسی حالت پہ لوٹا دے جس حالت میں یہ پہلے تھا۔ ہوا یوں سر کے بال اڑ گئے، گنجا ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، پورا گئے کا ریوڑ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ اب وہ فقیر بن کے آگے نابینے کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بڑی دولت والے ہو۔ نابینے نے پاس بلایا، کہا قریب آؤ۔ جب قریب آیا نابینا پہاڑ کی چوٹی پہ لے گیا، کہا دیکھو اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک، اس سے اس تک، 4 پہاڑوں کے درمیان یہ جو وادی ہے، جتنا میرا مال کھڑا ہے، ایک بکری نہیں سارا ریوڑ لے جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہ جو انسانی شکل میں آیا تھا کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے، تجھے استقامت دے، نہ میں محتاج ہوں نہ میں انسان ہوں، بھیجا ہوا میں رب کا فرشتہ ہوں۔ برادران اسلام، اللہ نعمت بھی دیتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ ملک پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھے۔ ملک پاکستان آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں گے، تکبر، گھمنڈ، غرور پہ اترائیں گے تو پھر یاد رکھیے پھر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، پھر نعمتیں واپس اٹھا لی جاتی ہیں۔ اولاد ہے شکر کیجیے، دولت ہے شکر کیجیے، کوئی عہدہ ہے شکر کیجیے، کوئی بڑا منصب ہے اللہ کا شکر بجا لائیے، تکبر نہ کیجیے، اپنے گھمنڈ پہ نہ آئیے۔ اگر ہم نے کیا تکبر، ہم نے کیا غرور، یہ نعمتیں واپس چھین لی جاتی ہے۔ بوسوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس بات کا نعرہ لگاتے تھے کوئی طاقت مجھے نہیں ہٹا سکتی، آج وہ ملک سے باہر گئے۔ بوسوں کو ہم نے دیکھا ہے کوئی طاقت مجھے نہیں پکڑ سکتی، ہم نے دیکھا کہ وہ چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھنے کے بھی محتاج ہیں۔
بہت سو کو ہم نے دیکھا جو اولاد کے سامنے بھی اکڑ جاتے تھے، اسی اولاد کے بھی محتاج ہو گئے، اور بہت سو کی ایسی اولاد بھی تھی جو باپ کے سامنے اکڑ جاتی ہے، آخر اس اولاد کو بھی دیکھا جو اپنے باپ کے سامنے محتاج بنے پڑے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں کچھ نہیں، اگر کیا تکبر، کیا غرور، نعمتیں واپس، یہ مال ہے واپس جانے میں دیر نہیں لگے گی، زمین ہے جانے میں دیر نہیں لگے گی، مارکیٹ پلازہ ہے جانے میں دیر نہیں لگے گا۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھی کیجئے اور شکر بھی بجا لائیں۔